سیکھنے اور سکھانے کے لیے صرف سکھانے والے کا ہونا ضروری نہیں ہے، سیکھنے والوں کا بھی اپنے دل اور دماغ کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ صرف جسم کو حاضر کر کے اگر سنیں گے اور ہمارا ذہن کہیں اور ہوگا، دل میں کچھ اور باتیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے زبان پر آپ وہ باتیں بھی لائیں گے جو باتیں آپ کو کہیں نہیں گئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات الحمدللہ پر جا کر ختم ہو گئی تھی، رکعت پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہم سب ابھی ایک ہفتے سے نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، یہی تھی نا؟ تو الحمدللہ پڑھ رہے تھے اور اس کا ترجمہ بھی سن چکے تھے کہ وقت ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نماز کا طریقہ بیان کرنے لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اور ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی ظاہری حالت کیسی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، لیکن ہمارے نماز کی باطنی حالت کیا ہے یہ ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، دوسرا شخص اس کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے۔ بہرحال بات یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو الحمدللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھنی ہے، کم از کم 3 آیت پڑھنی ہے یا کوئی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے 2 رکعت کی نماز ہو یا 3 کی یا 4 کی، کسی بھی رکعت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف چپ چاپ کھڑے رہنا ہے، ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، نہ الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے مقتدی کی طرف سے امام تنہا کافی ہے، وہ آپ سب کی ترجمانی اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ بہرحال الحمدللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، مثلا قل یا ایھا الکافرون لے لیجئے، اکثروں کو چاروں قل یاد ہوتا ہے، چاروں قل میں سب سے پہلا قل یا ایھا الکافرون ہے۔ قل یا ایھا الکافرون ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے اندر مضمون کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون یہ اس وقت نازل ہونے والی صورت ہے جب کفار قریش نے ایک میٹنگ بلا کر کے، ایک مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان، یعنی نبی علیہ السلام کے درمیان ایک ساتھ رہنے کی یا اطمینان کے ساتھ رہنے کی، بغیر جھگڑا کیے ہوئے آپس میں صلح صفائی کی ایک واحد حل یہ ہے جو میٹنگ سے پاس ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح آپ اپنے رب کی، آپ اپنے ایشور یا بھگوان کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح 1 سال ہم کر لیں گے، اور جس طرح 1 سال ہم کرتے ہیں، یعنی آپ کی بات کو مان کر کے آپ کے خدا کی عبادت کی، تو اسی طرح 1 سال آپ ہمارے خدا کی مان لیجئے اور اسی طریقے پر عبادت کیجئے، پوجا کیجئے، پرستش کیجئے جس طرح کے ہم کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی 1 سال تو کیا، 1 لمحے کے لیے بھی اگر کافرانہ رویے کو اور اس کے طریقے کو اپناتا ہے اعتقاد بنا کر کے اور دین سمجھ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ 1 سال کی بات کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے، اے کافروں،
لا اعبد ما تعبدون کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن خداؤں کو تم مانتے ہو، جن مورتیوں کی اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اس کی پرستش نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، یعنی تمہارا بھی ارادہ یہ نہیں ہے، اس لیے تو یہ میٹنگ رکھی اور یہ بات پاس کیا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ان کے بارے میں تو نہیں کہا لیکن اپنے بارے میں یہ خلاصہ ظاہر کر دیا کہ میں آئندہ بھی کبھی ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، ان مورتیوں کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافروں کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بعد میں ایمان لے آئیں گے، تو اپنے بارے میں علل اعلان تا قیامت یہ واضح کر دی گئی بات کہ ہم کبھی بھی تمہارے خداؤں کی پوجا اور پرستش نہیں کریں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، یعنی فیصلہ اس بات پر ہے کہ تمہیں اگر ماننا ہے تو مانو، ہم ایک سال تو کیا ایک لمحے بھی تمہارے طریقے پر نہیں آ سکتے ہیں، تمہارا دین تمہارا طریقہ تمہیں مبارک ہو، ولی دین اور میرا دین میرا طریقہ مجھے مبارک ہو۔ بہرحال ایک سورت ہم پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جب ہم سورت پڑھ لیں گے تو اب ہمیں رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جا کر کے کم از کم رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیر کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے، سیدھا، ہلکا سا مڑا ہوا نہیں رکھیں گے، یہ سستی کی علامت ہے۔ بالکل سیدھا ہونا چاہیے پیر، اور اپنے گھٹنے کو جو ہم اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں وہ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز ورزش بھی ہے، تو یہ وہ والی نماز ورزش ہے جو صحیح طریقے پر ہو، جو غلط طریقے پر ہو وہ نماز ورزش نہیں ہے، یا اس سے آپ کے جسم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ نماز میں بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی ہے، لیکن نماز وہ شفا والی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوگی، صحیح طریقے پر ہوگی۔ نماز سے بہت ساری الگ الگ طرح کی انسان کو اللہ تعالی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، صحت کی شکل میں اور دوسرے فوائد کی شکل میں، وہ سب کے سب اسی طریقے پر منحصر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بہرحال ابھی ہم رکوع میں پہنچے ہیں، اور رکوع میں نگاہ ہماری کہاں ہوگی؟ ہمارے پیر پر، انگوٹھے پر، ہماری پیر پر ہم اپنے نگاہ کو رکھیں گے۔ ابھی جب تک اگلے جمعہ تک کے لیے آپ سب رکوع میں رہیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔